ایک شخص کی بیوی بہت جلاد تھی اور وہ نہ صرف شوہر سے لڑتی جھگڑتی رہتی بلکہ صبح و شام اس کی خوب پٹائی بھی کیا کرتی۔ ایک روز شوہر نے آئے دن کے جمیلوں سے تنگ آ کر جنگل کی راہ لے لی۔ اب اس کی بیوی کو تو مار پٹائی کی عادت تھی۔ جب شوہر گھر میں نہ رہا تو اس نے گھر کے آنگن میں اگے ہوئے ایک پیپل کے درخت کو روزانہ جوتیاں لگانا شروع کر دیا۔ اس پیڑ پر ایک جن رہا کرتا تھا۔ اب وہ جوتیاں اسے پڑنے لگی تو وہ بہت گھبرایا۔ اب چونکہ وہ پیڑ اس کا ٹھکانہ تھا، وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، لہٰذا اس جن نے اس کے شوہر کو جنگل میں تلاش کیا اور اسے درخواست کی کہ تو اپنے گھر واپس آ جا۔ شوہر نے واپس آنے سے انکار کیا اور کہا کہ میں مزید پٹائی برداشت نہیں کر سکتا۔ جن نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں جس سے تمہاری بیوی تمہارے قابو میں آ جائے گی۔ جن نے کہا کہ وزیر کی بیٹی بہت حسین ہے، میں اس پر آ جاتا ہوں۔ بڑے بڑے ملا اور سیانے بلائے جائیں گے پر میں نہ ٹلوں گا۔ ایک دن تم آ کر جن اتارنے کا دعویٰ کرنا، تمہارے آنے پر میں وزیر کی بیٹی کا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ اس طرح شہر میں تمہاری عزت بھی بڑھ جائے گی اور تمہاری بیوی بھی تم سے دبنے لگے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس شخص نے وزیر کی بیٹی کو اچھا کر دیا، جس کے نتیجے میں اسے کافی انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا اور اب اس کی بیوی بھی اس سے دب کر رہنے لگی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ ادھر جن بھی آرام سے رہنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد جنوں کے بادشاہ کے حکم پر وہی پیپل والا جن اب شہزادی کے سر پر سوار ہو گیا۔ بتیرا علاج کیا گیا لیکن جن نہ ٹلا۔ آخر اسی شخص کو بلایا گیا جس نے وزیر زادی کو ٹھیک کیا تھا۔ اب اسے بھوتوں اور جنوں کو بھگانا کہاں آتا تھا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ شہزادی کو ایک الگ کمرے میں لے جا کر جن کی منت سماجت کرنے لگا کہ شہزادی کا پیچھا چھوڑ دے، پر جن نہ مانا۔ آخر اسے ایک ترکیب سوجی۔ وہ مایوس ہونے کی اداکاری کرتا ہوا کمرے سے باہر آیا اور تھوڑی دیر بعد تیزی سے اندر واپس آتا ہوا بولا، بھاگو بھاگو، میری بیوی چپل لے کر آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی جن نے فوراً شہزادی کو چھوڑا اور وہاں سے چمپت ہو گیا۔ اور اسی حکایت کے پس منظر میں مشہور کہاوت ہے کہ مار کے آگے بھوت بھی بھاگے، یعنی مار کے آگے بھوت بھی بھاگتا ہے۔